جی السلام علیکم، میں ہوں حسنین جمیل سخن لائیو سے۔ آج جو شخصیت ہماری دعوت پر، خصوصی دعوت پر ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائی، وہ اس عہد کے، اس عصر حاضر کے ایک اہم ترین فکشن لکھنے والے جناب خالد فتح محمد صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ خالد فتح محمد صاحب ناول نگار، افسانہ نگار۔ خالد فتح محمد صاحب کے ناولوں پر تو بے تحاشا بات ہوئی، بہت مضامین لکھے گئے، ہر جگہ ان کی پذیرائی ہوئی، لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ افسانہ نگار خالد فتح محمد ناول نگار خالد فتح محمد کے سائے تلے چھپ گیا۔ 6 افسانے مجموعے، داغ داغ اجالا، جمع تقسیم، 5 منٹ کی زندگی، آئینے سے باہر چہرہ، تانبے کے برتن اور میں۔ اس کے باوجود خالد فتح محمد کا افسانہ زیادہ ڈسکس کیوں نہیں ہوا، ناول زیادہ ڈسکس کیوں ہوا؟ جی خالد صاحب، اس کو آپ کس طرح نظر میں دیکھتے ہیں؟ شکریہ حسنین جمیل صاحب، آپ نے میرے افسانے کو آج کا موضوع بنایا، اور افسانہ سچی بات یہ ہے کہ پہلی بیوی، پہلا عشق، پہلی تحریر، جو بھی پہلا بچہ، یہ سب جو، یہ نہیں کہ باقی کے بچے یا باقی کے ان میں کوئی چاہت کی کمی ہوتی ہے، لیکن یہ ہمیشہ آپ کو یاد رہتے ہیں۔ جی جی۔ افسانہ میرا پہلا، آپ عشق کہہ لیں، جنون کہہ لیں، محبت کہہ لیں، شوق کہہ لیں۔ جب میں نے سوچا کہ مجھے فکشن لکھنا ہے تو میں نے، افسانہ لکھنا میرے لیے ایک چیلنج تھا کہ کیا میں افسانہ لکھ پاؤں گا، جی۔ کیونکہ ایک فکشن کا شوق نہیں، لیکن ایک کہانی بنانے کا شوق میرے اندر جب میں چھوٹا تھا، بچہ تھا۔ یہ نہیں کہ میں نے جب پیدا ہوا تو میں رویا تو وہ بھی میں سر میں رویا، نہیں، وہ نہیں بات ہے۔ ایک کہانی بنانے کا میرے اندر ایک شوق تھا۔ ایسے ہی میں اپنے گاؤں میں رہتا تھا، چھوٹا سا تھا، تو بیٹھے ہونا، ہمارے گاؤں کے بالکل اوپر سے نہر گزرتی ہے، جی۔ یہ میں نے اپنے بہت سارے افسانوں میں، بہت سارے ناولوں میں کیا ہوا، بالکل جہاں سے پہلا گھر شروع ہوتا ہے وہ بالکل نہر کے اوپر ہے، جی۔ گاؤں کا۔ تو میں نے اس نہر پر کبھی اپ سٹریم چلے جانا، کبھی ڈاؤن سٹریم چلے جانا، اور کہانیاں بناتے رہنا کہ میں یہ بن گیا، میں ڈاکو بن گیا، میں چور بن گیا، میں فلاں بن گیا۔ تو وہ میرے اندر ایک کہانی بنانے کا ایک وہ سسٹم میرے اندر موجود تھا۔ میں نے سوچا کہ میں افسانہ لکھوں، افسانہ لکھنا میرے لیے ایک چیلنج تھا۔ میں نے اماں نیلی لکھا، اس کے بعد وہ میری پہلی کتاب میں بھی ہے، آپ نے داغ داغ اجالا بتایا، بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ آپ نے داغ داغ اجالا نام غلط رکھا ہے، آپ کو اس کا نام اماں نیلی ہونا چاہیے۔ اچھا اچھا اچھا۔ میں بھی جب وہ کتاب میں دوبارہ چھاپوں تو شاید اس کا میں نام اماں نیلی ہی رکھوں۔ اچھا، ابھی پھر میں نے دوسرا افسانہ لکھا، صدا ہری ڈال، وہ مجھے نہیں مل رہا، ماہ 9 میں چھپا تھا۔ اچھا۔ ہاں، وہ نہیں مجھے مل رہا، میں اس کو کوشش کروں گا، ورنہ پھر آرکائیوز ہیں ان کی ماہ 9 کی، میں وہاں مل جائے، ہاں جی، میں ان کو میں پھر وہاں سے نکال لوں گا۔ خیر، وہ جب میں نے 2 میرے افسانوں کے مجموعے آ گئے تو میرے بھائی ہیں بڑے تائرزاد، ڈاکٹر حمید سرور خان، انہوں نے کہا کہ شارٹ اسٹوری از اے ویری شارٹ از اے ویری شارٹ جینڈر۔ تم جو ہے نا بڑا کام کیوں نہیں کرتے ہو، ناول کیوں نہیں لکھتے ہو؟ اچھا۔ میں نے پری لکھا، میں نے خلیج لکھا، میں نے ٹپا لکھا، بیچ میں 5 منٹ کی زندگی آیا، جمع تقسیم آ چکا تھا۔ اچھا 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 اچھا، پھر بیچ میں آ گیا آئینے سے باہر چہرہ آ گیا، اس کے بعد آ گیا اپنا یہ سانپ سے زیادہ سیراب آ گیا، جی جی، وہ ناول آ گیا، ٹھیک ہے۔ پھر بیچ میں پھر تانبے کے برتن آ گیا، نہیں، تانبے کے برتن شاید بعد میں آیا،
پھر شہر مدفون آ گیا، تانبے کے برتن آ گیا، ٹھیک ہے. سو بیچ بیچ میں انٹرسپرسڈ تھا افسانہ اور مین میرا ناول تھا. اچھا سر. اچھا میں جی میں- جی 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 میں آپ اپنی بات- جی 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 مجھے کسی نے بتایا، ایک میں بعد میں نام بھی لے لوں گا، ایک مجھے کس نے بتایا، ایک خاتون ایک افسانہ نگار ہیں، انہوں نے بتایا انہوں نے میرے افسانے پڑھے کہ آپ کا افسانہ آپ کے ناول سے بہتر ہے. ناول سے بہتر ہے. اچھا. میں نے کہا نہیں. خیر انہوں نے مجھے جو بھی ان کے پوائنٹ آف ویو تھا انہوں نے مجھے اس سے بتایا، تو مجھے فیل ہوا کہ وہ صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا. اچھا خیر میرے لیے ناول لکھنا چیلنج تھا اور میں نے وہ چیلنج ایکسیپٹ کیا. میں نے زندگی میں اپنے ہی طریقے سے میں نے چیلنجز ایکسیپٹ کیے ہوئے. تو میں نے حسنین جمیل صاحب 9 ناول میرے پبلش ہوئے ہیں. ایک ناول میرا اردو کا میرے پبلشر کے پاس ہے. زیر اشاعت. ہاں جی. ایک پنجابی کا ناول میرا ایک پبلشر کے پاس زیر زیر اشاعت. ایک ناول میں نے مکمل کر کے کسی کو دیا ہوا ہے کہ وہ دیکھ لیں، اس کی پوری اچھا. ریڈنگ کر لیں. پروفٹ. ٹھیک ہے. ایک ناول میرا جو میں نے 2016 سے لکھنا شروع کیا ہوا ہے اور میں نے محمد سلیم الرحمان صاحب کو بھی پڑھایا، وہ اس کو میں دوبارہ ری وزٹ مکمل ہو چکا. ہاں ری وزٹ کر لوں. ابھی جو راستے میں جب میں نے اپنا لایا ہوں لیپ ٹاپ، تو میں نے واپسی پر سفر میں اس کو میں نے دیکھتے جانا ہے. میں اسی طرح کرتا ہوں، جہاں مجھے آدھا گھنٹہ ملتا ہے میں لیپ ٹاپ کھول کر میں لکھنا شروع کر دیتا ہوں. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جن کو ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے کہ خاموشی ہو وہ ہو. خیر اچھا ابھی میں نے جب مجھے احساس دلایا گیا اور جب میں نے سوچا تو مجھے فیل ہوا کہ واقعتاً میرا افسانہ اس طرح نہیں کہ وہ اس کو کوئی اس کو نظر انداز کرے. پہلی بات. دوسری بات پھر میں نے بہت سوچا اس پر، بہت سوچا، اور میں نے سوچا کہ افسانہ لکھنا ناول سے مشکل کام ہے. اچھا. اچھا وہ مشکل اس لیے ہے کہ آپ ناول میں جو مرضی چاہیں ڈالتے ہیں. بالکل صحیح. درست فرمایا. ڈی ایچ لاریس نے کہا تھا کہ آپ ناول میں جو چاہیں ڈال سکتے ہیں، لیکن لوگ ناول کے ساتھ ٹریجڈی یہ ہے کہ ناول میں لوگ ایک ہی چیز ڈالتے ہیں. میرا آپ پوائنٹ سمجھ گئے؟ جی جی میں سمجھ کہ ناول میں آپ جو بھی چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ناول میں لوگ ایک ہی چیز ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. خیر مجھے نہیں پتا کہ ایک ہی چیز ڈالی گئی ہے. قرۃ العین حیدر نے لکھے، عزیز احمد نے لکھے. میں عزیز احمد کا اتنا بڑا فین ہوں کہ میں انہیں عزیز احمد صاحب کہتا ہوں. ٹھیک ہے. عبداللہ حسین، مستنصر حسین طارق، ٹھیک ہے. یہ ایک ناول نگاروں کی ایک پوری ایک لائن ہے. اس میں آج کے لوگ میرے دوست ہیں. ٹھیک ہے. تو چنانچہ ایک وہ پورا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے ناول نگاروں کا. کیا وہ ایک ہی چیز لکھ رہے ہیں جس طرح ڈی ایچ لاریس نے کہا تھا؟ خیر یہ بھی سوچنے والی بات ہے. یہ سوچنے والی بات ہے. سوال طلب بات. ہاں غور طلب بات. یہ میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں. ہاں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ ہوا کہ ناول لکھنا آسان ہے اس لیے کہ آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے. الیاس صاحب تھے، الیاس صاحب، محمد الیاس صاحب. تو افسانہ جو ہے آپ نے وہ افسانے کا وقوع آپ نے اس کو اختصار کے ساتھ طوالت میں لکھنا ہے. اختصار کے ساتھ طوالت میں لکھنا ہے. واہ خوبصورت بات. ناول میں آپ طوالت کے ساتھ طوالت میں لکھتے ہیں، افسانے میں آپ نے اختصار کے ساتھ طوالت میں لکھنا ہے. وہ طوالت کیا ہوگی؟ 3 لائنوں کی ہوگی. ان 3 لائنوں میں آپ نے اپنا
جو آپ نے کہنا ہے وہ اپنا. بڑی بات. تو چنانچہ اب میں اس وقت میرے پاس میں 9 ناول چھپ گئے ہیں, 6 افسانے مجموعے چھپ گئے, 2 میں نے دیے ہوئے پبلشرز کو, 11, ایک اور 2 میرے پاس لکھے پڑے ہیں, تیسرا میں لکھ رہا ہوں, وہ بھی میں نے 200 صفحہ لکھ لی ہے, ٹھیک ہے. لیکن میں ساتھ ساتھ ابھی میں توجہ تمام تر افسانوں پر دے رہا ہوں, اور میں ابھی تمام اپنی جو انرجی ہے وہ میں افسانے پر لگاؤں گا, اس لیے کہ افسانہ مشکل صنف ہے اور میرے لیے دوبارہ ایک چیلنج آ گیا. ایک افسانہ مجموعہ, آپ کا افسانوی مجموعہ آیا آئینے سے باہر چہرہ, جی. جس میں ایک آپ نے بڑا تجرباتی افسانہ لکھا جس کو میں نے بڑا محسوس کیا, پڑھا, اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ وہ ادبی حلقوں میں اس قدر ڈسکس نہیں ہو سکا, اس کو اس عہد کے سنگ میل افسانوں میں سے ایک ہونا چاہیے تھا. دانستہ طور پر کیا گیا یا کیا نہیں کیا گیا یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. وہ تھا جو آدمی اپنی قبر تعمیر کرتا, جی, اور وہ اپنی قبر تعمیر کرتا ہے, وہ روز اپنی قبر کے پاس بیٹھتا ہے. وہ ایک ایسا شاندار تجربہ تھا جو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ وہ ایک جدید افسانے میں, جدید اردو افسانے میں ایک سنگ میل کی حیثیت. دیکھیں ہمارے ہاں ایک بڑی مس فارچون ہے, ایک آپ اس کو بدقسمتی کہہ لیں, یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا. یہ ہو نہیں سکتا. آپ خود افسانہ لکھتے ہیں, جو ہو سکتا ہے وہ فکشن نہیں ہے. واہ 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 واہ, ٹھیک ہے, واہ, وہ تو کسی بھی اخبار کی خبر وہ ہو گیا نا. ٹھیک ہے, جو نہیں ہو سکتا, اچھا کرافٹس مین, اچھا کاریگر, اچھا ہنرور اس کو اس طرح بنا کر لکھے گا کہ وہ قاری کو لگے یا ناظر کو لگے کہ یہ ہوا ہے. آپ دیکھیں نا, آپ ایک فلم آپ دیکھتے ہیں جی, میں ہمیشہ ذکر کیا کرتا ہوں بمل رائے کی فلم دیوداس کا. دیوداس, بمل رائے کی, بمل رائے والی, دلیپ کمار اور وجنتی میں سمجھ گیا, اور وہ سچترا سین, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو شاید ہو نہیں سکتی, لیکن دلیپ کمار اور وجنتی مالا نے اس طرح کیا کہ وہ آپ کو لگا کہ یہ ایکچوئل ہے. واہ واہ. ٹھیک ہے, آپ ایک تصویر دیکھتے ہیں, پینٹنگ آپ دیکھتے ہیں, وہ بلائنڈ گٹارسٹ دیکھتے ہیں اس کی, یہ کیا نام تھا, پکاسو کی, ٹھیک ہے. تو گٹارسٹ نے اندھے گٹارسٹ نے کیا گٹار بجانی ہے. ایک میوزیشین ہے, وہ ڈورا ہے, اور وہ آپ کو دنیا کا سب سے اچھا آپ کو وہ میوزک دے رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ سن نہیں سکتا خود, ٹھیک ہے. چنانچہ یہ چیزیں وہ ہیں جو ہو نہیں سکتی لیکن ہوئی ہیں. فکشن اسی کا نام ہے جو ہوا نہیں لیکن ہو نہیں سکتا, لیکن آپ نے اس کو کر دیا ہے. اس طرح کیا ہے کہ جواز کے ساتھ, یہ میری بات ہے, آپ کو جواز کے ساتھ, افسانہ ادبی جواز کے ساتھ. افسانہ آپ کا جو ہے وہ ان سب چیزوں کو اپنے اختصار کے ساتھ کور کرتا ہے. میں جو تھا آپ کا افسانوی مجموعہ, اس میں ابھی آپ نے دشمن کی بات کی, میرے افسانے کی. دشمن میں بتا دوں کہ وہ آدمی اپنی قبر میں جاتا ہے اور وہ تھیلی میں دانے لے کر جاتا ہے, ایسے ہی, اور وہ وہاں پھینکتا ہے تاکہ کیڑے آئیں. ان کو کہتا ہے کہ کھاؤ خبیثو کھاؤ, کل جب میں نے آنا ہے تم نے میری بوٹیاں میری وہ کھانی ہے, تمہیں اتنی طاقت ہو کہ میرے گوشت کھا سکو, میں تمہیں تگڑا کر رہا ہوں. وہ چیز ہے, اور وہ وہاں بیٹھ کر ساتھ اپنی کوئی بسکی شسکی بھی لاتا ہے, وہ بھی پیتا ہے 1 آدھ گلاس, اور ساتھ کلو کو وہ دانے ڈالتا ہے. ایک بڑا افسانہ تھا جس کو درگزر کر دیا گیا, جس کو اتنا ڈسکس نہیں کیا گیا. اس کی کیا وجہ سے؟ دشمن کو. آپ لاہور میں رہتے ہیں, میں تو لاہور والے ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مضافات میں. میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہم تو کسی کے مضافات میں نہیں ہیں, ہمارے اپنے مضافات ہیں جن میں لاہور بھی شامل ہے.
ٹھیک ہے، کیونکہ یہ غیر ضروری بات کی تھی کسی دوست کیونکہ گجرانوالہ والا شہر لاہور سے پرانا شہر ہے. ہاں یہ چندرگپت موریہ کے دور میں بھی کسی نہ کسی شکل میں تھا، گاؤں تھا یہ. خیر وی ول ناٹ گیٹ انٹو. اچھا انہیں جو بڑے شہروں کے جو سو کالڈ کرٹکس ہیں، نقاد ہیں، انہیں ہم لوگ اچھے نہیں لگتے. اس لیے اچھے نہیں لگتے کہ ہمارے ہاں ایک ڈگنیٹی ہے، ہمارے ہاں ایک وقار ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے، کبھی نہیں کہیں گے، کوئی آدمی بتا دے کہ محمود احمد قاضی نے، خالد فتح محمد نے کسی کو کہا ہو کہ میری کتاب پر مضمون لکھو. آپ اس کے گواہ ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ مضمون لکھوانے کے لیے، مجھے پتہ ہے، میں نام نہیں لوں گا، مجھے کتنے لوگ اپروچ کرتے ہیں. نہیں کوئی نہیں لکھتا ایسے ہی میری بلا سے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. میں نے میرے 9 ناول چھپے ہیں. ناول پر انٹرنیشنل کانفرنس جہاں بھی ہو، وہاں ایک ناول لکھنے والا بلایا جائے گا، مجھے نہیں بلایا جائے گا. کیوں نہیں بلایا جائے گا؟ اس لیے کہ اگر وہ مجھے بلائیں گے تو ایک ناول لکھنے والا پیچھے میرے ناولوں کے انبار میں دب جائے گا، بوجھ کے تھلے ہی اس کا جو پنجابی میں کہتے ہیں وہ ساکھ اٹھا جائے گا، وہ وہیں فوت ہو جائے گا. بڑے جو صاحب بات کی. میں ایک اور میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں میں صرف 4 ناول اپنے میں آپ کو بتاؤں. جی جی. ٹبا، خلیج، شہر مدفون، کوہ گرم. یہ کسی بھی ناول کو دبا دیں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں. میں باقی 5 میں زینہ کا نام نہیں لے رہا. زینہ بہت پاپولر ناول ہوا ہے، میں ان کے نام نہیں لے رہا. عیش کی بلاخیز بہت پاپولر ہوا ہے، میں ان کے نام نہیں لے رہا. یہ 4 ناول کسی بھی اس کو دبائیں. میں آئی ایم ناٹ انڈلجنگ ان سیلف پریز. نہیں، میں اپنی تعریف میں نہیں میں بات کر رہا. ہم پھر آپ نے بات افسانے کی کرنی تھی، ہم ناول کی طرف نکل گئے، واپس افسانے کی طرف آتے ہیں. میں آپ کا افسانوی مجموعہ تھا، وہ بہت زیادہ ڈسکس ہوا. اکادمی ادبیات لاہور کے دفتر میں اس کی تقریب بھی ہوئی. وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کی عسکری زندگی کے کچھ تجربات تھے جو آپ نے تقریباً ہر افسانے میں ان کو مختلف کریکٹرز کی صورت میں شیئر کی. دیکھیں، جو بھی آپ کا پیشہ ہوتا ہے، اگر آپ زراعت پیشہ ہیں، ڈاکٹر وزیر آغا کی اب نظمیں پڑھے، ان کا پیشہ زراعت تھا. ان میں آپ کو پرندے، ان کی شاعری میں یہ چیزیں، درخت وغیرہ آپ کو وہ ایک قدرتی بات ہے. اگر ایک صاحب یا صاحبہ یا محترمہ پڑھا رہی ہیں تو ان کے ہاں آپ کو ایک وہ تدریسی ایک وہ کانسیپٹ ملے گا. جس طرح شاگردوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں. میں فوج میں رہا ہوں اور میں کچھ میری بیک گراؤنڈ ایگریکلچر کی ہے، ذمہ داری کی ہے. میرے ہاں آپ کو ایک تو وہ فوجی کا جو کانسیپٹ ہے وہ ملے گا، ٹھیک ہے. دوسرا میرے ہاں ایک ماحولیات کا ملے گا، پرندوں کا، درختوں کا، سایوں کا، دھوپ کا وغیرہ، یہ سب چیزیں. سو آپ کا جو پروفیشن ہے وہ آپ کے آرٹ میں نظر آتا ہے کسی نہ کسی شکل میں. ابھی آپ صحافی ہیں، میں نے آپ کا دیباچہ لکھا ہے جی، تو میں نے وہاں یہ تقریر لکھا جی جی بالکل کہ یہ 3 چیزیں ان کے افسانوں میں مجھے نظر آتی ہیں: صحافت، ترقی پسندی اور فکشن. ایسے ہی. اس لیے کہ وہ آپ کا صحافت آپ کا پیشہ ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا سر، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو 70s کے بعد، 60s 70s کے بعد افسانہ کاری کی پہنچ سے دور ہوا، اس میں ہمارے ان اساتذہ افسانہ نگار کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو حد سے زیادہ علامت نگاری کی طرف چلے گئے اور کہانی پیچھے چلے گی؟ میں مثال کے طور پر 2 نام لے دیتا ہوں، انور سجاد صاحب اور سمیع آہوجا صاحب. نام لیں. دیکھیں، انور سجاد نے
ایک نیا ٹرینڈ دیا. ٹرینڈ دینا بہت مشکل کام ہے. جی ترقی پسندی کا دور تھا اور بڑے بڑے نام تھے, وہ ہمارے پائنیئرز ہیں. جی اگر وہ نہ ہوتے تو ہم اگر وہ نہ ہوتے تو آج ہم شاید کوئی داستان ہی لکھ رہے تھے. انہوں نے ایک ہمیں راستہ دیا جس پر ہم چل پڑے. لیکن دیکھیں, آپ پانی میں کنکر پھینکتے ہیں, امپیٹس انگریزی کا لفظ, آپ پانی میں کنکر پھینکتے ہیں اور وہ لہریں بنتی ہیں اور وہ دور دور جاتے جاتے وہ ختم ہو جاتی ہیں, ختم ہوتی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر ترقی پسندی والی جو کنکر تھی وہ ابھی معدوم ہونی شروع ہو گئی تھی, وہ جو لہریں بن رہی تھی. اگر نیا کنکر نہ پھینکا جاتا تو وہ لہریں ختم ہوتی. انور سجاد نے آ کر پھر نیا کنکر پھر لہریں بنی. ٹھیک ہے, انور سجاد کے جو اس کے بعد لوگ آئے جن میں سمیع صاحب, بلراج مینرا, سریندر پرکاش, رشید امجد. ٹھیک ہے, سمیع صاحب کو میں بعد میں بات کروں. اچھا, وہ ایگزیکٹ اس طرح نہیں, محمود احمد قاضی. ٹھیک ہے, یہ ایک پوری 50 اور 60 کی دہائی میں لکھنے والے یہ 10-12 لوگ تھے جو آئے. انہوں نے علامت اور بعد میں کہانی بھی آ گئی. انور سجاد کے جو افسانے جو بھی زندہ ہیں وہ افسانے ہیں جو انہوں نے کہانی پر بیس کر کے لکھے. بہت اچھی بات, 2 کے 3 افسانے, میں بھی نام نہیں لوں گا. بہت اچھی. اچھا, لیکن اس نے انور سجاد نے اردو افسانے کو ایک نیا ٹرینڈ دیا, اور وہ ٹرینڈ ضروری تھا. وہ ٹرینڈ چلا سن 2000 تک. جی بالکل, 1900 مطلب 1999 یا 96 ہو سکتا تھا. اس کے بعد وہ جو ایک ملا جلا جو تھا کہ تھوڑی کہانی ہے, تھوڑی علامت ہے, تھوڑی جدیدیت ہے, یا ہم اس کو جدیدیت کہہ سکتے ہیں. خالدہ حسین اور یہ سب لوگ تھے. ٹھیک ہے, وہ بھی پھیکی پڑ گئی. جس طرح 50 کی دہائی کے اختتام میں آپ کی ترقی پسندی پھیکی پڑ گئی, ترقی پسندوں کے پاس کہنے کو اور کچھ رہا نہیں تھا. اسی طرح جدیدیوں کے پاس بھی جب ہم اس والی صدی کے ہم قریب آئے تو کہنے کو کچھ نہیں تھا. پھر ایک نیا دور شروع ہونا چاہیے تھا, اور وہ شروع ہو چکا ہے. وہ 8, 10, 12 لوگ ہیں جو چلے گئے ہیں انٹرنیٹ میں. اچھا, اس لیے کہ یہاں ان کو لفٹ کو نہیں کرواتے. اور وہ لوگ سارے نہیں, میں سب کو نہیں کہوں گا, ان میں سے چند ایک اچھا لکھ رہے ہیں, اور وہی افسانہ پوسٹ ماڈرن جس کو کہتے ہیں, یا ما بعد جدید افسانہ ہے, جس میں کہانی بھی ہے, جس میں جدیدیت بھی ہے, اور جس میں جدیدیت کی نفی بھی ہے. اچھا, وہ افسانہ بھی لکھا جا رہا ہے, اور میں اس افسانے کے حق میں ہوں. مستقبل کا دیکھتے ہیں اردو افسانے کا, چلتا رہے گا یا ناول کی میں گم ہو جائے گا؟ نہیں, میں اگر ذاتی طور پر فیل کرتا ہوں کہ ناول کے ساتھ بھی وہی ہو گیا. اچھا, جو ترقی پسند افسانے کے ساتھ ہوا تھا, وہ جو کنکر پہلا پھینکا گیا تھا, وہ بھی دور ہوتے کیونکہ ابھی جس کو ناول لکھنا نہیں آتا اس نے بھی ناول لکھ دی ہے. واہ, دیکھیں, ایک ناول لکھنے کے لیے آپ کے پاس 100 ناولز آپ کو پڑھے ہونے چاہیے. ایک ناول لکھنے کے لیے کم از کم 100 ناول پڑھے ہونے چاہیے. اسی طرح جب آپ ایک افسانہ لکھتے ہیں تو کم از کم آپ کو 50 افسانہ پڑھانا. ابھی 50 افسانے پڑھنے سے یہ میری مراد نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ پڑوس میں بھی ایک افسانہ نگار ہے, آپ کو نہیں. میں جب کہتا ہوں کہ 50-60 آپ کو افسانے پڑھے ہونے چاہیے, وہ ایک انٹرنیشنل بڑے افسانے, ٹھیک ہے, جس میں آپ کلاسکس بھی پڑھیں, آپ اپنے کنٹمپریری جو ہم بسر لکھنے والے آپ ان کو بھی پڑھیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے.
جی بہت شکریہ خالد فتح محمد صاحب سے اردو افسانے کے حوالے سے بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی اور انہوں نے اردو افسانے کے ماضی، حال اور مستقبل جو آنے والا دور ہے اردو افسانے کا اس کے حوالے سے بھی کیا. بہت بہت شکریہ.